اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد ہونے سے بچ جائیں۔ ایک دن لگتا ہے کہ زندگی کے راستے اتنے صاف ہیں کہ وہ کبھی دھندلا ہی نہیں سکتے، اور اگلے ہی دن ایسی گرد آتی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ یہ تو سنا تھا کہ حشر میں کوئی ساتھ نہ ہوگا، لیکن دنیا کا تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ جو جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہوں انہیں دروازے تک چھوڑ کے آنا چاہیے۔ میں ماسٹر یا پی ایچ ڈی بھی کر لوں تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی نہیں بتا سکتی، لیکن میری ماں جو ان پڑھ ہے، جسے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، وہ میری مسکراہٹ کے پیچھے چھپے دکھ اور میری آنکھوں میں لکھے درد کو پڑھ لیتی ہے۔ اور کبھی کبھی جس راستوں پر صدیوں چلنے کی نیت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں، اس راہ پر اٹھنے والے چند قدم آپ کو بری طرح تھکا دیتے ہیں۔ جس راہ پر چلتے ہوئے آپ تھکنے لگیں، سمجھ لیں وہ راستہ آپ کی منزل کو نہیں جائے گا۔ آپ کو پلٹنا پڑے گا، کوئی موڑ مڑنا پڑے گا۔ فاصلوں کو آپس میں اتنا نہ بڑھائیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ لوگوں کے بارے میں ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرو، کیونکہ اگر لوگ بالکل سیدھے بھی ہوں تب بھی پیش کرنے والا اسے اپنی فطرت کے مطابق ٹیڑھا ہی پیش کرتا ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی ہرس اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ مشورہ ایک امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے امر کا مشورہ دیا جس کے متعلق وہ یہ جانتا ہو کہ بھلائی اس کے علاوہ دوسرے میں ہے، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ صبر آپ کو ہر لحاظ سے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جذباتی طور پر اور دماغی طور پر تھکا دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارا رب قرآن میں ہمیں بار بار صبر کرنے کے لیے حوصلہ ہمت دے رہا ہے۔ صبر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس کا بڑا اور بہت خوبصورت اجر رکھا ہے۔ بعض دفعہ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے لفظ ادا کر دیتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ انسان کا دل بہت نازک ہوتا ہے اور اسے توڑنے والے بھی اپنے عزیز ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ ملال تو پھر دور کی بات ہے۔ ان لوگوں سے جڑ جائیں جو آپ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، آپ کو آپ کی قدر دیتے ہیں، آپ سے بات کرنے کی ہزار وجوہات ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے دوستی کے دھاگے بنتے ہیں۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ Very soon you will smile and say, Allah, this is more than what I prayed for۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ابھی بہت سے خوشگوار لمحات آنے والے ہیں۔ یقین کیجیے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے، ہمت مت ہاریے، اللہ پر توکل رکھیے، انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ آپ کا سورج بھی چڑھے گا اور دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ مسکرائیے کیونکہ رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، اور جان لیجیے وہ آپ کا رب ہے، اسے آپ اور آپ کا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ آپ کو فقط آپ کی خواہش نہیں بلکہ آپ کی چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔
کسی انسان کی قدر کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی قدر جاننا بھی ایک ثقافت ہے۔ اس کے لیے کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ ویسے بھی کتابوں میں نہیں لکھی جاتی۔ ایسا کرنے کا طریقہ انسان ہونا ہے۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر سے نکل آتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہ بھی سمجھیں تو خیر ہے، وہ آپ کی پرواہ نہ بھی کریں تو خیر ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے باعزت پیدا کیا ہے اور اس عزت کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ہر کام اور فیصلے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ غم ہی تو ہے جو انسان کا سب سے سچا دوست ہوتا ہے۔ جب تک ساتھ ہوتا ہے زندگی کے بہت ہی اہم سبق سکھاتا ہے، اور جب ساتھ چھوڑتا ہے تو دامن خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ باتیں ہی تو ہیں جو انسان کو انسان پر عیاں کرتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو نہ صرف چہرے پر لبادہ اوڑھے رکھتے ہیں بلکہ زبان کو بھی کچھ یوں اپنے اختیار میں رکھتے ہیں کہ اندر کا ایک بھی بھید باہر نہ آئے۔ لیکن بعض چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر سچ ہی سچ رقم ہوتا ہے، اور یہی سچائی ان کے ہر لفظ اور عمل سے چھلکتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اون کیا کریں، اپنا سمجھا کریں اللہ تعالیٰ کو۔ ایسے اجنبیوں کی طرح نہ کہا کریں، آپ دعا کریں اللہ سے ہمارے لیے۔ دیکھیں، اللہ آپ کے بھی تو ہیں، اللہ نے آپ کو بھی تو بنایا ہے، اللہ نے آپ کی لکس، آپ کی کوالٹیز، آپ کا دل، آپ کی فیملی، آپ کی ذہانت، آپ کی تقدیر سبھی تو دوسروں سے ڈیفرنٹ رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کو امپورٹنس دی ہے، الگ اٹینشن دے کر آپ کو تخلیق کیا۔ آج بھی آپ کے معاملات وہ رب اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ آپ کا رزق، آپ کی خوشیاں، آپ کی زندگی، آپ کی فیملی، آپ کی ہدایت کے اسباب، سب معاملات آپ کے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ انسان کو انسان سمجھو، کیونکہ انسان کی بے قدری خالق کو پسند نہیں۔ یاد رکھو، اگر تمہارے اندر احترام انسان نہیں اور نہ ہی نماز روزہ تمہیں یہ سکھا سکی، تو تمہاری بھی عبادت ابلیس کی عبادت کی طرح ہے جو اتنی عبادت کے باوجود ناکام ہوا۔ محبت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، مگر اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں رکھ کر محبت اختیار کی، یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ عزتیں گروی رکھ کر محبت نہیں، عیاشیاں ہوتی ہیں۔ انسان اپنا سب سے بڑا رازدار خود ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے راز خود ہی نہیں چھپا سکتا، جب خود ہی ان کی تشہیر کرتا پھرتا ہے، تو وہ لوگوں سے کیسے امید رکھ سکتا ہے کہ وہ اس کے رازدار بنے؟ جیسے پرندہ ایک پر کے ساتھ نہیں اڑ سکتا، اسی طرح تقویٰ کے بھی دو پر ہوتے ہیں، پہلا نیک کام، دوسرا برائی سے بچنا۔ کچھ لوگ شکلیں، عمریں، بیماریاں اور جسمانی خوبصورتیاں نہیں دیکھتے، وہ تو نوٹوں پہ چھپی ہوئی تصویر، سیریل نمبر، گورنر کے دستخط اور تھوک لگا کر اس کا کچا پکا رنگ دیکھتے ہیں۔ نوٹ اصلی ہو تو موتیا والوں کے چہرے کی نحوست سے بھی محبت اور وفاداریاں نبھائی جاتی ہیں۔ دنیا میں واحد کتاب قرآن پاک ہے جو انسان کی زندگی کو مکمل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نصیب تو اس مٹی کے تھے جو ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتی تھی۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ This generation needs to understand that ہمارے پاس کی راستے تھے، لیکن ہم خدا کی سمت چلے تو قرار تک پہنچے۔ تقدیر ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ شراب کو ڈرنک، زنا کو ڈیٹ، سود کو انٹرسٹ، بے پردگی کو فیشن اور مفاد پرستی کو پولیٹکس کا نام دے کر آج ہم سب ذلیل ہو رہے ہیں۔ انسان کی پرسنالٹی کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے کرتا ہے۔ امیر اور غریب میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ امیر جس کھانے کو کھا کر ہضم کرنے کے لیے بھاگتا ہے، غریب اسی کھانے کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل چلتا ہے۔
امیر ڈائٹنگ کرتا ہے، غریب فاقے کاٹتا ہے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اللہ میرے تیرے سوا کوئی نہیں۔ فیشن چاہے جتنا بھی خوبصورت لگے مگر وہ پردے اور شرم و حیا سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ ایک ناکام انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنی غلطیوں کا قصوروار دوسروں کو ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غلطی کے بعد چہرے کو بہانے کی چادر سے مت چھپاؤ، کیونکہ یہ چادر چہرے سے بھی زیادہ میلی ہے۔ نیکی وہ کہ جس سے پہلے نہ تو ٹال مٹول سے کام لیا جائے اور جس کے بعد نہ ہی احسان جتلایا جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانے شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس وقت تک صبر پہ اجر ملتا رہتا ہے۔ مائیں ٹھنڈی چھائیں۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے، اور جب یہ نہیں رہتی تو ان کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جس کی سانسیں رک جائیں لیکن اس کی نیکیاں نہ رکیں۔ ذہنی سکون چاہیے تو ہمیشہ اس شخص کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنے رویے سے سمجھائے کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ کیا کر لیں گے انسان؟ زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور سازشیں۔ لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود کو بے سکون کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے، سب اوپر والے پر چھوڑ دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت و ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کرواتا ہے۔ کوئی ہاتھ بڑھائے تو بازو نہیں پکڑنا چاہیے، ایسے ہی کوئی ہاتھ چھڑوائے تو پاؤں نہیں پکڑنے چاہیے۔ ذمہ داری سے جی چرانے والے لوگ ایک عام درجے کی زندگی تو گزار لیتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے کوئی قابل عمل مثال قائم نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ اپنی ذمہ داری سے بھاگ کر وقتی طور پر ریلیکس ہو سکتے ہیں، مگر مستقل طور پر یہ عادت ایسوں کو کام چور بنا کر حقیقی خوشیوں سے کوسوں دور لے جاتی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پورے خلوص کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جی جان کی بازی لگا دیجیے۔ دو جملے جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ایک توبہ توبہ استغفار، دوسرا مجبوری ہے۔ پہلا تب استعمال ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں، جبکہ دوسرا تب استعمال ہوتا ہے جب خود ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان جملوں کی جگہ آپس میں تبدیل کر لیں تو یقین جانیے ان دونوں جملوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ کبھی شک نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ رب العالمین پلک جھپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہوں، وہ آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے، وہ اچانک بند دروازے کھول سکتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کھلے گا۔ آپ کا کام صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ پہلے اجنبی، پھر دوست، پھر لمبی باتیں، پھر مختصر باتیں اور پھر اجنبی۔ سارے پول کھل جانے کے بعد ہر منافق انسان تھوڑے سے آنسو ضرور بہاتا ہے اور دکھی چہرہ بناتا ہے، وفاداری کا ڈرامہ رچاتا ہے تاکہ اسے ایک آخری بار ڈسنے کا موقع مل سکے۔ ساری دنیا کو خود غرضی کا سبق دینے والا انسان خود کسی کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ جہان سکندر جیسا مرد سب کو چاہیے ہوتا ہے لیکن کوئی بھی حیا سلیمان نہیں بننا چاہتی۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ وہ شخص جس کی وجہ سے دل ڈسٹرب ہے، اس سے اگر کوئی حلال تعلق نہیں ہے تو اسے اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکنا چاہیے۔ سارے تعلق، سارے روابط کاٹ دینے چاہیے۔
پھر اس کی یادوں، اس کی تصویروں، اس کے میسیجز، ای میلز کسی کو بھی دوبارہ نہ پڑھیں۔ یوں نظر محفوظ ہوگی تو دل بھی محفوظ ہوگا۔ عورت جیسی بھی ہو اس کی عزت کرو، یہ وہ سفید کپڑا ہے جس پر پانی کا بھی داغ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا بھی ہو تو معاف کر دو، جیسے تم اپنی بہن کی غلطی معاف کر کے بھول جاتے ہو، ایسے ہی بھول جاؤ۔ مگر کبھی بھی بھرے بازار میں اس کی عزت مت اچھالو، بے شک وہ اللہ کی رحمت ہے۔ فرمان بابا فرید الدین گنج شکر: دو آدمیوں کا کسی معاملے میں مشورہ کرنا ایک آدمی کے 2 سال کے غور و فکر سے بہتر ہے۔ لوگوں کو ٹماٹر، آلو، پیاز میں تو اللہ کے نام نظر آ جاتے ہیں، پر آنکھوں کے سامنے اللہ کے بندے نظر نہیں آتے۔ اگر آپ کا دل بات بات پر گھبراتا ہے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کیا کریں۔ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کو پانی پلا دینا، زبان پر طنز آنے کے باوجود کسی کو ہرٹ نہ کرنا، خاموش رہنا اور ایسے ان گنت کام تمہارے دل کو بہادر بنائیں گے۔ جلد جلد کام نپٹانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کچھ کام ہمیں واقعی اسپیڈ سے کرنے چاہیے تاکہ زیادہ اہم کاموں کے لیے وقت نکال سکیں، لیکن نماز، قرآن اور دعا یہ وہ کام ہیں جن کو تیز رفتاری سے کرنا ان کو بے اثر کر دیتا ہے۔